السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے حال پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل الانبر آفیشیل پر نئے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، اور ہماری اس گفتگو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے، آپ بلا جھجک کامنٹ باکس میں جا کر اپنی رائے سے ہمیں مطلع کر سکتے ہیں۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، آپ نے اس سے قبل والے ہمارے جو بیانات اور کلپس بنے تھے، ان میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ کے تعلق سے جو گفتگو کی گئی اور بہت سارے علماء کرام کا اس پر جو تبصرہ تھا، وہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ ایک بات بڑی ہی خوش عین ہے کہ اس مرتبہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے بیک زبان حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے ناروا کیے گئے سلوک کے متعلق اپنی اپنی رائے کا بلا جھجک اظہار کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے علماء برادری، کوئی بھی ایسا بڑا مسئلہ ہو جائے جس میں علماء کی توہین ہو، علماء کے تقدس کو ٹھیس پہنچے اور علماء کے وقار کو مجروح کرنے کی کوشش کی جائے، بلا لحاظ مذہب و ملت، بلا لحاظ مکتبہ فکر، تمام علماء بیک زبان ایک دوسرے کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو علماء کا جب بھی اختلاف ہوتا ہے، اس اختلاف کا تعلق ذاتیات سے نہ کے برابر ہونا یہ علماء کے اہل علم ہونے کی دلیل ہے۔ یہی اختلاف جب جہلا کریں گے، یہ اختلاف جب جاہلوں کے پاس چلا جائے گا، اور پھر اس کے برعکس جب جاہل لوگ علماء سے اختلاف کریں گے، تو پھر اس کا خمیازہ، پھر اس کا نقصان اتنا بڑا ہوگا کہ علماء کی پگڑیاں اچھالی جائیں گی، علماء کی عزت کو تار تار کیا جائے گا، علماء کی ناموس پر ڈاکے ڈالے جائیں گے۔ میں آتا ہوں اصل مقصد کی طرف۔ بریلوی مکتبہ فکر کے نامور عالم دین حضرت علامہ قاری زوار بہادر، جن سے ہر آدمی واقف ہے، ملک پاکستان کی جماعت بریلویہ کی بہت بڑی آواز ہیں اور بہت بڑا نام ہے، اور ملک کے حالات پر ان کے تبصرے بے باک اور بلا جھجک ہوتے ہیں۔ ان کے سیاسی تبصرے بھی ہوتے ہیں، ان کے دینی تبصرے بھی ہوتے ہیں، ان کے سماجی تبصرے بھی ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر حضرت علامہ قاری زوار بہادر اپنے بیانات کے لیے بہت مشہور ہیں۔ حضرت علامہ قاری زوار بہادر نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کیے گئے سلوک کے تعلق سے اپنا جو موقف بیان کیا ہے، اس موقف سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جس ڈٹائی کے ساتھ، جس جرأت کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ حضرت علامہ نے اپنا موقف بیان کیا ہے، اس کے لیے حضرت علامہ قاری زوار بہادر مبارک بادی کے قابل ہیں۔ علماء کا یہی امتیاز ہونا چاہیے، علماء کی یہی شان ہونی چاہیے کہ جب بھی علماء کے ناموس پر جہلا، علماء کے ناموس پر وہ لوگ جن کا علم سے واسطہ نہیں ہے، جب وہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے ماضی کے اندر بھی علماء کرام بیک زبان ایک دوسرے کا دفاع کرتے ہیں۔ الغرض حضرت علامہ قاری زوار بہادر نے جو نقطے اٹھائے، ان میں ایک اہم نقطہ اٹھایا۔ وہ نقطہ یہ اٹھایا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات کو روکنے کے تئیں ملک کی سیاسی جماعت جو اس وقت اقتدار پر ہے، اس جماعت کا ہاتھ ہے، اور اس جماعت نے مولانا کو واضح پیغام دیا ہے کہ آپ کی کتنی بڑی وابستگی ہو لوگوں سے، کتنے فالوور ہوں آپ کے، کتنے آپ کے چاہنے والے ہوں، لیکن ہماری طاقت اتنی بڑی طاقت ہے، ہم جب چاہیں، جس کو چاہیں، جس کے لیے چاہیں
جس وقت چاہیں اس کے بیانات بھی رکا سکتے ہیں، اس کی شخصیت کو متاثر بھی کرنے والے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اندرون ملک علماء کے تئیں ان سیاسی جماعتوں کے کیا نظریات ہیں۔ علماء کرام جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، جن کا سیاست سبجیکٹ نہیں ہے، جو ان سیاسی لوگوں کی بدماشیوں کو نہیں جانتے، وہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں ان کو قابو کیسے کرنا ہے، ان کو زنجیریں کیسے ڈالنی ہیں، ان کو گرفتار کیسے کرنا ہے، ان کو انہی کے جال کے اندر کیسے پھنسانا ہے۔ وہ عام سیدھا سادہ عالم نہیں کر سکتا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا جھکاؤ جس بھی سیاسی جماعت کی طرف ہو، جس بھی سیاسی لیڈر کی طرف ہو، اس سے اختلاف کی گنجائش ہے اور ہم بھی اس سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ جو جماعت اقتدار پر ہو، جو جماعت اقتدار والی ہو، وہ اگر بقول حضرت علامہ قاری زوار بہادر کے اگر واقعی اس نے یہ کام کیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ علماء کے تئیں مخلص نہیں ہیں۔ یہی مولانا طارق جمیل حضرت علامہ قاری زوار کے بقول اگر ان کی تقریر کو صحیح سمجھا جائے، ان کے موقف کو درست سمجھا جائے، تو دیکھا جائے مولانا طارق جمیل کو، یہ تو ماضی میں کئی سیاسی لوگوں سے مل چکے ہیں، کئی شخصیات سے ملاقات کر چکے ہیں، کئی ایسی شخصیات ہیں جو ان سے براہ راست فائدہ اٹھا چکی ہیں۔ پھر اگر سیاسی انتقام ہے تو ہمارے تبلیغی بھائیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کے اعلیٰ کار نہ بنیں، ہم کسی کے لیے استعمال نہ ہوں۔ ہاں، آپ کا اپنا نظام، آپ کی مشاورت، آپ کی امارت اپنی جگہ بجا ہے، لیکن اگر واقعی آپ لوگ استعمال ہوئے ہو، آپ لوگوں کے اوپر کسی سیاسی جماعت کا ہاتھ ہے اور آپ کو استعمال کیا گیا ہے، آپ کو حضرت مولانا طارق جمیل سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کا بیک زبان مولانا طارق جمیل کی حمایت کرنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ مولانا کی شخصیت بے باک شخصیت ہے، مولانا کی شخصیت مقبول ترین شخصیت ہے تمام مکاتب فکر کے یہاں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مزید اتحاد اور اتفاق کے ساتھ علماء کا دفاع کرنے، علماء اکرام کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز بھائیوں، آپ نے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لنک کی صورت میں شیئر کرنا ہے اور یہ پیغام پہنچانا ہے ان بھولے بھالے بھائیوں تک جو علماء کے مقام اور مرتبے سے ناآشنا ہیں، تاکہ انہیں بھی آشنائی ہو جائے، وہ بھی علماء سے فیض اکتساب کرنے والے بن جائیں۔